ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ اتوار بروز 2 مارچ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، کہتے ہیں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب اور امارات میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ انڈونیشیا کا 1 مارچ کو پہلا روزہ رکھنے کا اعلان۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا۔ بھارت میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پرسوں پہلا روزہ ہوگا۔ ملائیشیا میں بھی اتوار 2 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ برطانیہ میں چاند کی صورتحال کل واضح ہوگی۔ امریکہ میں کیلنڈر کے تحت پہلا روزہ کل ہوگا۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں شرح میں خودکش دھماکہ، مولانا حامد الحقانی سمیت 6 افراد شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مولانا حامد الحق کے دونوں بیٹے عبدالحق ثانی اور محمد بھی شامل۔ یعنی شاہدین کے مطابق حامد الحق حقانی کو رہائش گاہ اور مسجد کے درمیانی احاطے میں نشانہ بنایا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق خودکش حملے کا ہدف حامد الحق حقانی ہی تھے۔ نوشہر اور پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ آصف زرداری نے کہا، بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا، قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ فتنہ الخارج اور ان کے سرپرست پرستوں کی مذموم کارروائی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے میں مولانا حامد الحق حقانی کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا حامد الحق حقانی نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر مولانا حامد الحق حقی کو دھمکیاں بھی دی گئیں۔ نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ فتنہ الخارج اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی مئی 1968 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم دارالعلوم حقانیہ ہی سے حاصل کی۔ 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ اپنے والد سمیع الحق کے قتل کے بعد JUI سندھ کے سربراہ اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے نائب محتمم منتخب ہوئے۔ ان کے چچا مولانا انوار الحق دارالعلوم حقانیہ کے محتمم ہیں۔ رمضان سے پہلے مہنگائی کا طوفان، سرکاری سطح پر بھی مہنگائی کی تصدیق۔ ایک ہفتے میں 19 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ چکن، بیف اور انڈے مہنگے۔ 2 ہفتوں کے دوران فارمی انڈے 49 روپے درجن مہنگے ہوئے۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ پھل کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور۔ بازاروں میں سرکاری نرخ نامے غائب، من مانے داموں پر فروخت جاری، شکایات سننے والے غائب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز۔ 800 سے زائد اشیاء پر 15% تک رعایت ملے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں، وزیر اعظم نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریلیف گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سمیت ملک بھر کے لیے ہے۔ پنجاب میں ماڈل بازاروں میں فیئر پرائس شاپس کی جگہ سستے کاؤنٹر لگانے کا فیصلہ۔ رمضان بازاروں میں چینی 130 روپے کلو ملے گی۔ رمضان نگہدان پیکج کی تقسیم کا عمل بھی جاری۔ پنجاب میں 30 لاکھ مستحق افراد کو فی کس 10,000 روپے ملیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سلمیٰ بٹ کا ویڈیو پیغام۔ دوسری جانب پنجاب میں 60,000 افراد میں ہمت کارڈ تقسیم کر دیے گئے۔ خصوصی افراد کو 1 ارب روپے سے زائد کی رقم دی گئی۔ LPG کی قیمت میں 6 روپے 15 پیسے فی کلو کمی۔ LPG کی سرکاری قیمت 248 روپے کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 70 روپے کمی سے 2,880 روپے کا ملے گا۔ اوگرا نے مارچ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ 4 صوبوں میں ملین مارچ کریں گے۔ رمضان مبارک کے بعد گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ جب تک بجلی سستی نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 5 ججوں کا اضافہ۔
जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज लिए गए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजों का तकर्रुर भी कर दिया। राजा गजम्फर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, इबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डेटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का 1 हफ्ते के दौरान लाहौर का दूसरा दौरा। सदर मुमलिकत लाहौर में 5 रोज क़याम के बाद गुज़श्ता रोज दोबारा लाहौर पहुंचे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। काबीना अरकान का मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा, वज़रा की फ़ौज हुकूमत की नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक मुल्क में शफ़ाफ इंतख़ाबात नहीं होंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शिबली फराज ने अपने खिलाफ तमाम मुक़द्दमात को जाली करार दे दिया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज ने इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दामात बताए। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात और उसके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर की ज़राई तरक्की के लिए चीनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। चीनी ज़राई माहिरीन के साथ कपास के बीजों की बेहतरी पर गुफ्तगू। ड्रोन के ज़रिए फसलों की हिफाजत और कीड़ों के कंट्रोल पर बातचीत। राना तनवीर कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जदीद मौसमियाती तज्ज़ियागाह और कंट्रोल रूम के क़याम। तिल और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार पर मुशावरत हुई। अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि अफगानिस्तान से इनखला का तरीका नाकिस था। जो बाइडन फौजी सामान छोड़ने के जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना बाइसे फिक्र है। हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। छोड़ा गया असलहा वापस लेंगे। अमरीकी असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देरीना और सिफारती सतह पर अहम ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इन ताल्लुकात का देरीना हिस्सा है। यूनान में ट्रेन हादसे के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम से हमले और जलाओ घेराव। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए।
افغانستان کا چیمپئنز ٹرافی میں سفر تمام. آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. بارش کے باعث افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ منسوخ کر دیا گیا. دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا. قذافی اسٹیڈیم کی شاندار اپ گریڈیشن. بھارتی صحافی پاکستان آ کر اسٹیڈیم کی تعریف کرنے لگے. 21 سال بعد پاکستان آنے والے وکرانت گپتا کو قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم بھا گئے. بھارتی صحافی وکرانت گپتا بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے معترف. بولے کوئی کھلاڑی اسٹیڈیم اچھا نہیں بنا سکتا, اچھا ایڈمنسٹریٹر ہی یہ کام کر سکتا ہے. پی ایس ایل کا شیڈول آ گیا. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل کو راولپنڈی میں ہوگا. افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا. قذافی اسٹیڈیم میں فائنل 18 مئی کو ہوگا. ایونٹ کے میچز راولپنڈی، لاہور، کراچی اور ملتان میں ہوں گے. پشاور میں صرف نمائشی میچ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے ون وے کی خلاف ورزی پر 10,000 جرمانے کا عندیہ دے دیا. انسداد اسموک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے. لاہور بہتر ہو رہا ہے. تمام اداروں نے اچھا کردار ادا کیا ہے. میچز کے دوران ٹریفک کے اچھے انتظامات پر ٹریفک پولیس کو سراہا. لاہور ہائی کورٹ نے اسکول کے اوقات میں ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی طلب کر لیا. ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا اسپیل. اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں وقفے سے بارش. لاہور میں تیز بارش اور ژالہ باری. حافظ آباد، نارووال اور مری میں بھی اولوں کی برسات. بلوچستان کے علاقے قلات اور چمن میں بھی ژالہ باری. سندھ کے علاقے میہڑ اور کندکوٹ میں بھی بارش. گلگت بلتستان میں سفید موتیوں کی برسات. پستور اور کرم کے پہاڑوں پر برف باری. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفانی تودے گرنے سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں.